بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسام میں مسلم خاندانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بعد بوڑھے، بچے اور عورتیں دریائے برہم پترا کے کنارے قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں۔ یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے جو کہ بھارت میں پیش آیا ہے، اور نہ صرف گھروں کو مسمار کیا گیا ہے بلکہ 2 مساجد کو شہید بھی کیا گیا ہے۔ اس گھٹیا عمل سے تمام مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میرا دل اندر سے رو رہا ہے کہ پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک بھارت میں کیوں روا رکھا جاتا ہے۔ ہر مذہب قابل عزت ہوتا ہے، لیکن بھارت میں انتہا پسند ہندو مسلمانوں کے مذہب کو عزت نہیں دیتے۔ میں آپ کو اس دل خراش واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے تازہ حملوں میں اسام کے ضلع دارنگ میں 2 مساجد شہید کر دی ہیں، اور نہ صرف یہ 2 مساجد شہید کی ہیں بلکہ 600 سے زائد مسلم خاندانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جمہوریت کا دعوے دار ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ سلوک وہاں پر ہو رہا ہے ایسا جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ 600 سے زائد گھر مسمار کرنے کا مطلب ہے کہ 600 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے ہیں، اور نہ صرف بے گھر ہو گئے ہیں بلکہ مجبور اور لاچار ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں مندر کو کچھ انتہا پسند لوگوں نے آگ لگائی تھی۔ حکومت نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ مندر ہم خود بنوا دیں گے، اور پھر ہندو کمیونٹی کی حفاظت کے لیے اس علاقے میں رینجرز بھی تعینات کر دی تھی تاکہ کسی بھی ہندو کو کوئی تنگ نہ کر سکے، اور اس کے علاوہ مندر کو جلانے والوں کے خلاف کیس بھی عدالت میں چلایا گیا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں بہت زیادہ مائنورٹیز کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن بھارت کی نسبت پھر بھی ہمارے پاکستان میں زیادہ خیال کیا جاتا ہے مائنورٹیز کا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ میوات میں مسلمان نوجوان کو جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر سریے اور لوہے کے راڈوں سے مارا گیا، اور جب تھانے میں شکایت کی گئی تو پولیس نے انتہا پسندوں کی بجائے مسلم نوجوان کو جھوٹا قرار دے دیا، اور پھر اس لڑکے کو گرفتار بھی کر لیا، اور اس سے یہ بھی بیان دلوایا گیا کہ اس نے یہ جو شکایت کی درخواست دی ہے یہ اس نے دباؤ میں آ کر دی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی انتہا پسند مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اور وہ اس نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ بھارت میں ہی اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمان عورت کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر شوہر کو تھپڑ اور جوتے مارنے پر مجبور کیا۔ یہ تو عام مسلمان عوام ہے جس پہ اس طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں، وہاں پر عام مسلمان عوام تو کیا، مسلم اراکین پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہندو سینا کے شرپسندوں نے دلی میں لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا اور گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی، اور اب یہ جو 600 گھروں کو جلا دیا گیا ہے بیسیکلی ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ بھاگ آئے ہیں اور ٹینٹ لگا کے دریا کے کنارے پڑے ہیں۔ اب میں آپ کو یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں بتاؤں۔ یہ چیف منسٹر ہے اتر پردیش کا۔ یہ کیا کر رہا ہے، جو جگہیں بھی مسلمانوں کے نام سے منسوب ہے ان جگہوں کے نام تبدیل کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا ارادہ ہے کہ تاج محل کا نام بھی تبدیل کر دے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے تاج محل تو بنوایا ہی مسلمانوں نے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم پر راج کیا، انہوں نے اپنا مذہب ہم پر تھوپا، لہٰذا اب ہم ان پر اپنا مذہب تھوپیں گے۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں سال مسلمانوں نے راج کیا ہے ہندوستان پر، اگر مسلمان بادشاہوں نے اپنا مذہب ان پر تھوپنا ہوتا تو کیا آج ہندوستان میں 23 سے 24 کروڑ مسلمان ہوتے اور 95 کروڑ یہ ہندو ہوتے؟ اگر مذہب زبردستی تھوپا جاتا تو آج تقریباً 90% مسلمان آبادی ہوتی اور 10% یہ ہوتے، لیکن اب دیکھا جائے تو 80% ہندو ہیں وہاں پر، اور بشمول مسلمان دوسری اقلیتیں 20% ہیں۔
اس کا مطلب ہے مسلمان حکمرانوں نے اپنا مذہب نہیں تھوپا تھا ان پر، اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ تلوار کے زور پر اسلام قبول کروانے کی ہمارے مذہب میں بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام صوفیاء اور علماء نے پھیلایا ہے، تلوار کے زور پر کسی نے نہیں پھیلایا۔ ہاں البتہ تلوار کے زور پر آپ کسی علاقے میں کسی جگہ پہ حکمرانی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ مذہب نہیں پھیلا سکتے۔ اینی ویز دعا گو ہیں کہ اللہ بھارتی مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ جانے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتی چلوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔